बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, बात करते हैं मौसम की। जिस तरह के महकमा मौसमियात की तरफ से या दीगर माहिरीन मौसमियात की तरफ से पेशगोई की गई थी कि 6, 7, 8 अक्टूबर को और 9 अक्टूबर को मुल्क भर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बादलों के बनने और बरसने का इम्कान है। बिल्कुल उसी तरह बादल भी बने और बारिशें भी हुई, गरज चमक के साथ। बाज़ जगहों पर आंधी भी आई, जालाबारी भी हुई, और जो शुमाली इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर बर्फ़बारी भी हुई। इस दौरान अगर हम बात करें पंजाब की, तो मुल्तान, लाहौर, कोहाट, पिंडी, गुजर खान, सुहावा, कलर सैदा, साहिवाल, उकाड़ा, दीपालपुर, शेखुपुरा, हसन अब्दाल, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, गुजरात, हारूनाबाद, चिश्तियाँ, बहावल नगर, इन इलाकों में बारिश हुई। बाज़ जगहों पर हल्की बारिश हुई और बाज़ जगहों पर तेज़ बारिश हुई। इसके अलावा अगर बात करें बलूचिस्तान की, तो यहाँ जोब, खुजदार, बारखान, कोलू, तुरबत, ज़ियारत, यहाँ भी बारिश की इतलात मौसूल हुई। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान, सवाबी, एबटाबाद, कोहाट, डेरा इस्माइल खान, करक, बन्नू, यहाँ भी बाज़ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ और गरज चमक के साथ बारिश हुई। कश्मीर बल्तिस्तान के इलाकों में हुंजा, अस्तौर, इसके अलावा कुपवाड़ा, अनंतनाग, रावलाकोट, इन इलाकों में भी बारिश की इतलात मिली। इसके अलावा स्कर्दू के इलाकों में और इसके मुल्हका इलाकों में बर्फ़बारी की भी इतलात आई। सिंध की बात करें तो यहाँ थरपारकर, उमरकोट, इस्लाम कोट, नंगर पारकर, इन इलाकों में भी बारिश हुई, जिसकी वजह से जो मौसम की एक गर्म मौसम की लहर चल रही थी मुल्क भर में, वस्ती पंजाब या ऊपर के जो हमारे शुमाली इलाका जाता है, इनको छोड़कर उसमें कमी वाक़ई हो गई और मौसम जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न हो गया। और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो ख़ासा कम हो चुका है, मौसम खुशगवार हो गया है। ख़ासकर वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, अंदरूनी सिंध, बलूचिस्तान, इन इलाकों में भी मौसम जो है खुशगवार हो गया है। नाज़रीन, इस वक्त एक और भी पेशगोई की गई है कि 11, 12 और 13 अक्टूबर को एक गर्मी की लहर जो है वो एक मरतबा फिर आएगी, जो ख़ासकर हमारे जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं या सिंध के अंदरूनी इलाके हैं, बलूचिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर दर्जा हरारत कुछ बढ़ेगा, जो कि चंद दिन रहेगा। इसके बाद जो मौसम है वो मुतदिल हो जाएगा और बदतरीज जो है वो बेहतरी की जानिब चला जाएगा। तो जहाँ दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है, अगर हम यहाँ बात करें तो बहावलपुर, लोधरा, मुल्तान, विहाड़ी, रहीम यार खान, लियाकतपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, उच्च शरीफ, सादकाबाद, राजनपुर, ज़ाहिर पीर, इन इलाकों में जो है वो दर्जा हरारत बढ़ेगा। इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान के भी अंदरूनी इलाकों में जो दर्जा हरारत है उसका बढ़ने का इम्कान है। नाज़रीन, आइंदा जो 24 घंटे हैं उनमें हम कह सकते हैं कि अभी मुल्क के बेशतर इलाकों में जो बादलों के बनने का सिलसिला है वो जारी है। इसके पेश नज़र जो बाज़ इलाकों में अभी भी गरज चमक के साथ तेज़ आंधी हवाओं के साथ जो बारिश का इम्कान मौजूद है, इनमें बलूचिस्तान और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी जो बादलों के बनने का सिलसिला जारी है और यहाँ बारिश जो हो सकती है। इन इलाकों में पंजगूर, खारान, खुजदार, बारखान, डेरा बुगटी, ये इलाके शामिल हैं। और अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध के जो शुमाल मशरकी और मशरकी इलाके हैं, इन इलाकों में भी बादलों के बनने का और बरसने का इम्कान है। इसी तरह पोठोहार ख़ित्ता की बात करें तो यहाँ भी जो मौसम है कदरे खुश्क रहेगा, ताम कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा चोलिस्तान का जो इलाका है यहाँ भी बादलों के बनने और उनके बरसने का इम्कान है। वज़ीरिस्तान की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर जो है वो बादलों के बनने का इम्कान है, जिसकी वजह से लंडी कोतल, पारा चनार, तोरखम, कोह सफ़ेद, वज़ीरिस्तान, पेशावर, इन इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, इसके बाद ये जो इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि 11, 12, 13 और 14 तक जो दर्जा हरारत इसमें तेज़ी आएगी, ख़ासकर वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, अंदरून सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में। तो इन दिनों में एक तो बारिश का इम्कान नहीं है कि बारिश होगी, इसकी वजह से यही वजह है कि दर्जा हरारत बढ़ेगा। ताहम ये हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनके लिए बहुत ही ये एक
معاون قسم کا موسم ہوگا جس میں وہ اپنی فصلیں کاشت کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں انہوں نے کچھ فصلیں کاشت کرنی ہیں، جن میں رایا ہے، کنولا ہے، اس کے علاوہ برسیم ہے، لوسرن ہے، یہ فصلیں جو ہیں یہ کاشت ہونے والی ہیں، تو ابھی ان کو موقع نہیں ملا تھا اور بارشوں کی وجہ سے، تو اب ان کے پاس موقع ہے کہ وہ یہ فصلیں کاشت کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے پہلے بھی آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ جو آلو کی فصل ہے وہ چونکہ اس کی بھی کاشت کا موسم شروع ہو چکا ہے، تو تقریباً 10 دن اس کے یا 8-9 دن تو گزر چکے ہیں اکتوبر کے، تو اس وقت جو ہے وہ جو اکاڑا اور دیپال پور، ساہیوال، فیصل آباد، گوجرا، جھنگ، ان علاقوں میں جو ہے آلو کی کاشت شروع کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں لودھراں، وہاڑی، خانے وال، ان علاقوں میں جو آلو کی کاشت ہے وہ 25 اکتوبر کے بعد جو اس کی کاشت شروع کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، جیسے ہی یہ اکتوبر کا مہینہ ختم ہوگا اور نومبر کا مہینہ شروع ہوگا تو ملک کے جو علاقے ہیں جہاں جہاں گندم کاشت کی جاتی ہے وہاں گندم کی کاشت شروع ہو جائے گی، اور گندم کے ساتھ ساتھ جو دیگر فصلیں ہیں جن میں رایا، کنولا ہے، یہ بھی کاشت کی جائیں گی۔ تو سب سے بڑی جو اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو کاشتکاروں میں گندم کی کاشت کے حوالے سے ایک بددلی پائی جاتی ہے، خاص کر حکومتی سطح پر کچھ ایسے بیانات سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے جو کاشتکاروں کی جو اکثریت ہے وہ بددل ہے، اور اس کا اظہار انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی کھل کر کیا گیا ہے کہ اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کی طرف سے اس قسم کے بیانات دیے گئے ہیں، اور جو ایسے آڑتی ہیں یا بیپاری ہیں، کاشتکار ہیں، ان کی گندم کی زیادہ قیمت پر فروخت پر ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے کاشتکار پریشان ہے، اور ایک ریزنٹمنٹ کی مزاحمتی جو صورتحال ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ گندم جو ہے وہ پاکستان کی مقامی طور پر ضرورت ہے، اور اس وقت جو پوری دنیا میں جو غذائی قلت ہے اس کا بھی ایک دورہ ہے، لہٰذا مقامی سطح پر اجناس اور مقامی ضرورت کے لیے جو خوراک کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کاشتکاروں کو اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ جو گندم ہے یا دیگر اجناس ہیں ان کی جو قیمت خرید ہے وہ ایک حد تک مقرر کی جانی چاہیے، خاص کر جو گندم کی امدادی قیمت ہے اس کا مقرر کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جو کاشتکار ہیں وہ گندم کے اس وقت ان کے پاس موجود بھی کافی گندم موجود ہے، اور مارکیٹ میں موجود ہے، ذخیرہ ہے گندم کا بہت زیادہ، جس کی وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس دفعہ جو کاشتکار ہیں وہ گندم کم کاشت کریں گے، تو لہٰذا خوراک کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ابھی جو گندم کی امدادی قیمت ہے وہ گندم کی کاشت کا وقت آنے سے پہلے اس کا اعلان کر دے، تاکہ جو کاشتکار ہیں وہ خوش دلی سے اور جوش و جذبے سے گندم کی کاشت کریں۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ ہم کاشتکار بھائیوں سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جہاں گندم جو ہے ہمارے ملک کے لیے غذائی اعتبار سے انتہائی ضروری اور اہم فصل ہے، وہاں خوردنی جو تیل ہے اس کی بھی پاکستان کو اشد ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان ایک کثیر جو سرمایہ ہے، زر مبادلہ ہے، وہ خوردنی تیل پر خرچ کرتا ہے اور بیرون ملک سے خوردنی تیل جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے۔ لہٰذا کاشتکاروں کو چاہیے کہ چونکہ اس وقت رایا کنولا کی جو کاشت کا عمل ہے وہ بھی ہو رہا ہے، لہٰذا کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ ان جو فصلیں ہیں، تیلدار اجناس ہیں، ان کی کاشت کو بھی یقینی بنائیں، اور تاکہ جو پاکستان کو زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے تیلدار اجناس پر، خوردنی تیل پر، اس میں کمی واقع ہو۔ اور کاشتکاروں کو اس بات کا بھی بھرپور جو ہے وہ اس کا علم ہے کہ منڈیوں میں جو اس وقت رایا کنولا یا سرسوں ہے، سورج مکھی ہے، ان کی جو قیمت ہے وہ بہت اچھی کاشتکاروں کو مل رہی ہے، تقریباً 6,000 روپے من سے لے کر 8,000 9,000 روپے فی من تک یہ تیلدار اجناس مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے کاشتکاروں کے لیے صورتحال، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی جو فصلیں ہیں وہ آئندہ کے لیے کاشت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیاز ہے، دیگر سبزیاں ہیں،
یہ بھی انتہائی اہم فصلیں ہیں۔ بعض علاقوں میں ابھی بھی جو پیاز کی جو کاشت ہے وہ بھی ہونا باقی ہے، اور پیاز سارا سال جو ہے وہ بہت ہی استعمال ہونے والی سبزی ہے، اور اس کی قیمت بھی کاشتکاروں کو بہت اچھی ملتی ہے۔ لہٰذا کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ بھی کسی ایک فصل کی طرف جانے کی بجائے متعدد فصلیں جو ایک ہی وقت میں کاشت ہو رہی ہوتی ہیں، اپنی زمین کو مختلف حصوں میں ڈویژن کر کے اس میں اپنی فصلیں کاشت کریں، تاکہ ان کو ان فصلوں کی جب پیداوار آئے تو ان کو اچھی قیمت مل سکے۔ ان میں سے اگر کوئی فصل موسم کی وجہ سے اس پر کسی قسم کا اثر انداز ہوتا ہے یا اس کی قیمت اچھی نہیں ہوتی، تو دیگر فصلوں سے ان کو اچھا منافع مل سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہم اپنے اکثر جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں ذکر کرتے ہیں کہ کاشتکار بھائی جو ہیں وہ جو فصلوں کی باقیات ہیں ان کو جلا دیتے ہیں، اور جیسے اب موسم سرما شروع ہونے والا ہے نومبر کے بعد یا وسط دسمبر سے، اس کے بعد جو سموگ کے جو خدشات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کاشتکار بھائی جو ہیں وہ دھان کی جو باقیات ہیں پرالی ہے اس کو جلا دیتے ہیں، خاص کر جو بھارتی پنجاب ہے وہاں اور پاکستان کا جو رائس زون ہے وہاں اس کی بہت زیادہ پرالی جلائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اثرات پڑتے ہیں موسم پر۔ اور ویسے بھی پاکستان جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے، اور پاکستان میں موسم جو ہے وہ انتہائی شدید ہو گئے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کاشتکار بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی زراعت کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کریں، اور اپنی فصلوں کو کاشت کرتے ہوئے موسم کی صورتحال سے اپنے آپ کو آگاہ رکھیں، کیونکہ موسم کو جانے بغیر آپ اپنی کاشتکاری کو مؤثر طریقے سے نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر فصل کاشت کرنی ہو، فصل پر سپرے کرنی ہو، ہر لحاظ سے جو موسم کا عمل دخل ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو موسم کی صورتحال سے گائے بگائے آگاہ کرتے رہیں، تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ رکھیں۔ انشاءاللہ آئندہ تازہ ترین صورتحال کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔